صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا، شاہ عالم کا۔ صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا، شاہ عالم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت کریں محبتوں کے ساتھ۔ ایک بار اور بھاؤ سے بلند درود پاک پڑھ اللہ کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ، 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 کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ۔ دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ، دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ، دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ، دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ۔ آپ حضرات کی سماعت بہت ٹھنڈی ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولائے کائنات فرماتے جو محفل نبی میں بولتا وہ قبر میں بھی بولے گا، سبحان اللہ۔ جو قبر میں بولے گا وہ حشر میں بھی بولے گا، سبحان اللہ۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ، دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ، کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا، کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا، کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا، کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا۔ جنت ہے جسے جانا چلا جائے مدینہ، جنت ہے جسے جانا چلا جائے مدینہ، جنت ہے جسے جانا چلا جائے مدینہ، جنت ہے جسے جانا چلا جائے مدینہ۔ ہر وقت تڑپنے کو ہے تیار میرا دل، ہر وقت تڑپنے کو ہے تیار میرا دل، ہر وقت تڑپنے کو ہے تیار میرا دل، ہر وقت تڑپنے کو ہے تیار میرا دل۔ ہے شوق مگر اتنی کہ تڑپائے مدینہ، ہے شوق مگر اتنی کہ تڑپائے مدینہ، ہے شوق مگر اتنی کہ تڑپائے مدینہ، ہے شوق مگر اتنی کہ تڑپائے مدینہ۔ جس نے یہ دیکھا ہے وہ جنت میں کہے گا، جس نے یہاں دیکھا ہے وہ جنت میں کہے گا، جس نے یہاں دیکھا ہے وہ جنت میں کہے گا، جس نے یہاں دیکھا ہے وہ جنت میں کہے گا۔ جنت ہے بہت خوب مگر ہائے مدینہ، جنت ہے بہت خوب مگر ہائے مدینہ،
جنت ہے بہت خوب مگر ہے مدینہ، جنت ہے بہت خوب مگر ہے مدینہ، فیضان جو روتا ہے تصور میں بسا کر، 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 پاگل نہ سمجھنا وہ ہے دانا مدینہ، پاگل نہ سمجھنا وہ ہے دانا مدینہ، پاگل نہ سمجھنا وہ ہے دانا مدینہ، کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ، دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ، دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ۔ ایک بار درود پاک پڑھے اللہ بار اور محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور باغ سے بلند درود اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ ایک شعر تہذیب میں سن لیجیے۔ نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں، نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں، پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں، اور مزار خواجہ سے آواز آتی ہے یہی، مزار خواجہ سے آواز آتی ہے یہی، یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں، مزار خواجہ سے آواز آتی ہے یہی، یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں۔ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ چند اشعار۔ خواجہ گایا سو دین کے پیارے، خواجہ گایا سو دین کے پیارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، خواجہ گایا سو دین کے پیارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، خواجہ گایا سو دین کے پیارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، ہے مصطفیٰ کی، ہے مصطفیٰ کی، ہے مصطفیٰ کی آنکھوں کے تارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، ہے مصطفیٰ کی آنکھوں کے تارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، تم کو قسم ہے تمہارے وطن کی، تم کو قسم ہے تمہارے وطن کی، خیرات دے دو ہمیں پنجتن کی، تم کو قسم ہے تمہارے وطن کی، خیرات دے دو ہمیں پنجتن کی، مولا علی کے، مولا علی کے تم ہو بلارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، مولا علی کے تم ہو بلارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، تم شاہزادے ہو پیارے نبی کے، تم شاہزادے ہو پیارے نبی کے، تم ہی ہو دلبر زہرا علی کے، تم شاہزادے ہو
تم ہی ہو دلبر زہرا علی کے، تم نے بہائے فیض کے دھارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، تم نے بہائے فیض کے دھارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے۔ ہندوستاں کی شان ہو خواجہ، ہندوستاں کی شان ہو خواجہ، ہر ایک گدا کی جان ہو خواجہ، ہندوستاں کی شان ہو خواجہ، ہر ایک گدا کی جان ہو خواجہ، ہندوستاں کی شان ہو خواجہ، ہر ایک گدا کی جان ہو خواجہ۔ کیا ہم کو ہوگا، کیا ہم کو ہوگا، کیا ہم کو ہوگا رہتے تمہارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، کیا ہم کو ہوگا رہتے تمہارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ کچھ تو نگاہوں سے ایسے پلا دو، کچھ تو نگاہوں سے ایسے پلا دو، تم چاہو تو پل بھر میں کرا دو، کچھ تو نگاہوں سے ایسی پلا دو، تم چاہو تو پل بھر میں کرا دو، اجمیر سے اجمیر سے اجمیر سے طیبہ کے نظارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، اجمیر سے طیبہ کے نظارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے، خواجہ گایا سو دین کے پیارے، اجمیر والے خواجہ ہمارے۔ السلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا،
کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا شرک و خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شرک و خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا بار کیا مرتبہ روس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا وار کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا السلام علیکم آئیے حضرت آپ کو تشریف فرما دیں آپ کے سامنے خطیب امام حضرت علامہ مولانا ضامن علی صاحب کی قبلہ تشریف لا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے نورانی خطاب سے آپ حضرات کے دلوں کو منور فرمائیں گے ان سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں اور نعرہ تکبیر ابھی اتنی ٹھنڈی نہیں گری ہے کشمیر کی ٹھنڈی یہاں نہیں آئی کیوں دب گئے ٹھنڈے ہو گئے بولیے زور سے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اصل تقریر سماعت فرمانی ہے ابھی سے آپ لوگ ٹھنڈے ہو گئے نا پھر گرم کرنا پڑے گا اچھا حضرت آئے بھی گرم کریں گے حاضرین مجلس اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی آپ حضرات نعت شریف سماعت کر رہے تھے بہت ہی اچھے انداز میں اشاعت پڑھ رہے تھے اور سید صاحب کے صاحبزادے نے پڑھا اور حافظ صاحب نے نعت شریف اچھے انداز میں آپ حضرات نے سماعت کی ہم تو نعت شریف پڑھتے نہیں ہے تھوڑی 5 منٹ بیان کریں گے حضرت کا حکم ہو گیا آئیے ہم اور آپ بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا سوری کائنات فخر موجودات ساری کائنات کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ پروگرام جو ہوا ہے آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ عبدالواحد بھائی نے پروگرام رکھا شاید جشن شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حضرت کے صدقے میں سادات کرام کے صدقے میں ان کو کامیابی عطا فرمائے اور جو دن کے پروگرام شادی کے اللہ تعالیٰ اس میں ہر طریقے سے کامیابی دے کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہو تمام رکاوٹوں کا خاتمہ فرمائے ایک شعر سماعت کر لیجئے فہم بشر سے دور فہم بشر سے دور تیرا ہر کام ہے یا رسول اللہ فہم بشر سے دور تیرا ہر کام ہے فہم بشر سے دور تیرا ہر کام
پہنچنا محال ہے، عقل و شعور کا تو پہنچنا محال ہے، فہم بشر سے دور تیرا، فہم بشر سے دور تیرا ہر کمال ہے، اپنے شعور کا تو پہنچنا محال ہے، اے بے مثل ما کان ما یکون، اے بے مثل ما کان ما یکون، اے بے مثل ما کان ما یکون، کس شے سے بھی مثال کی، کس شے سے بھی مثال کی تو بے مثال ہے، کس شے سے بھی مثال کی تو بے مثال ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیدا کیا، کسی کو آج تک پیدا ہی نہیں کیا، بے مثل پیدا فرمایا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے، آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ فرما ہے اور جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ تو بتاؤ تم نے جو دنیا کے کونے کونے چپے چپے کا دورہ کیا ہے، ہر جگہ دیکھا، آسمان والوں کو دیکھا، فرش والوں کو دیکھا، عرش والوں کو دیکھا، ساری کائنات کو دیکھا، یہ تو بتاؤ جبرائیل تم نے کہیں مجھ جیسا دیکھا، میرے جیسا کسی کو دیکھا؟ جبرائیل نے کیا کہا؟ سنو، اللہ اکبر، جس کی ترجمانی ایک شاعر نے کہا کہ آفاق کہا گردیدام، سیرے بتا ورزیدام، بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں دی گئی۔ اور اس کی ترجمانی اللہ اکبر اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے زمین کے چپا چپا کو دیکھا، آسمان والوں کو دیکھا، عرش والوں کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، لیکن یا رسول اللہ جس کی ترجمانی امام سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ اللہ اکبر، بتائیے یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا کہ میرے محترم جو ہے آج سرکار کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات آج سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھا نہیں ہمارا اپنے سرکار کو دیکھا نہیں ہے، لیکن سنا ہے، پڑھا ہے، ہم جان دینے کے لیے قربان ہے، اور جنہوں نے دیکھا اللہ اکبر ان پر قربان جاؤ۔ صحابہ کرام جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، قرآن پڑھا تو قرآن والے کو دیکھا، بتاؤ تو ان کے کیا عالم رہا ہوگا میرے محترم؟ ہم نے نہیں دیکھا تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور جنہوں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہ میرے محترم کس طریقے سے اپنی جان کو نچھاور کرتے رہے ہوں، اور یہی وجہ ہے میرے محترم ان کے اندر وہ ایمانی جذبہ رہتا تھا، ایمانی جذبہ، پھر وہ کھجور کھا لیتے تھے، وہ پوری پوری دن جو ہے جنگوں میں شریک رہا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ ہم اور آپ کو دے میں اللہ تعالیٰ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کلٹ کلٹ کر کے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو ہے ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے اور اسی ایمان پر قائم و قائم فرمائے۔ آج دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں میرے محترم، ایمان آپ کا صحیح ہے تو دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، حشر میں کامیابی ہوگی، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس سادات کرام کے صدقے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب جو ہے اپنے آئے ہوئے ایمان
پورے طریقت حضرت علامہ مولانا علی سید شاکر علی صاحب قبلہ مدد العالی تشریف فرما ہے، ان کی تقریر سماعت کریے۔ فیضانی، عرفانی، نورانی اور ساتھ ساتھ چہرے مبارکہ کو دیکھ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور تقریر سنے تو بھی عبادت ہے۔ انشاءاللہ آپ ایسی تقریر سماعت کریں گے کہ آپ کا دل نورانیت سے محظوظ ہو جائے گا۔ صرف خاموشی کے ساتھ آپ حضرات سنیں۔ بھائی کی طرف سے جو ہے گلپوشی حضرت کی ہو رہی ہے، ان کے سمجھی صاحب کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے حضرت کی گلپوشی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت کے صاحبزادے کی گلپوشی جناب حاجی محمد حنور صاحب کے ہاتھوں سے ہو رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب حضرت علامہ مولانا حافظ القاری سیف الرضا صاحب خطیب امام سنی جامع مسجد تارا پور کی گلپوشی ہو رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ تھوڑی بچ جائیں گے، حضرت کا استقبال ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر اور پھولوں کے السلام، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حضرات اب حضرت کی تقریر کے لیے سننے کے لیے بیدار ہو جائیے۔ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، ہاں، اور آپ کے جانے پہچانے مشہور نعت خوان عاشق رسول مشتاق رضا صاحب، ان کی گلپوشی ہو رہی ہے نا، لہذا قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، یا رسول اللہ۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور حبیب یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلانا نور کا۔ کاف گیسو ہاتھ ہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف گیسو ہاتھ ہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ لہذا آپ حضرت کی تقریر کے لیے آپ جو ہے تیار ہو جائیے اور نعرہ تکبیر رسالت سے حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بخاری دولہا، بخاری دولہا، تل کے رضا ہے خنجر خفار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلیم جسم حسین اور حسن پھول۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا لو، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ کسی دکھا دو، غوث الاعظم
جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے غوث اعظم ہو غوث ورا ہو غوث اعظم ہو غوث ورا ہو نور ہو نور صلی اللہ غوث اعظم ہو غوث ورا نور ہو نور صلی اللہ کیا بات کا مرتبہ ہو کیا بیات کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آجی دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم آجی دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے سن رہے ہیں وہ فریاد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا میں کہیں بھی رہوں شاہ جیلا روح پہنچے بغداد میری بس مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم بس مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے السلام علیکم سبحان اللہ الفاتحة إلى روح النبي أكرم صلى الله عليه وسلم. بگردہ بے بلفتاد کشتی ضعیفان و شکستارات و پشتی بحق خواجہ عثمہ ہارون مدد کو لیا معین الدین چشتی شاہ من سلطان دی سید احمد کبیر مدد کو لیا غوث اعظم مخدوم جہانیان دستگیر 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 وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. آزو بازو جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں آپ کام سے اگر فارغ ہوئے ہیں تو برائے کرم پنڈال میں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائیں.
नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक स्टेज मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत, पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, नौजवानाने अहले सुन्नत, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिले सद मुबारकबाद हैं साहिब महफिल मोहतरम मुकर्रम मोहतशम जनाब हाजी अब्दुल वाहिद, जिन्होंने अपने साहबजादे की शादी की खुशी में नफी की मिलाद की महफिल का इनेकाद किया। रब की बारगाह में दुआ है मौला इस तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसकी मजीद बरकतें अता फरमा। आइए इंतहाई खुलूस महब्बत के साथ गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीख देने वाले दाता व आका खातिमे खत्मे रसूल शमे सुबुल इसालत कुल सियादत कुल इमारत कुल विलायत कुल फख्र रसूल मौलाए कुल जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में इंतहाई खुलूस के साथ हदिया दुरूद पेश करने की सादतें हासिल करें। बाबाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात सच है, जरूर ऐसा होता है। ये बात सच है, जरूर ऐसा होता है। नबी पर दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। फिर मोहब्बत के साथ नबी और आली नबी पर हदिया दुरूद बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़िश अहले सुनन, फख्र ज़मीन व ज़मन, सरमायाए इल्म व फन, इमाम अहले सुनन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं अर्ज करते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। सुभान अल्लाह। आगे आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। क्या मिला? बोलिए। और जिसको सोना मिल जाए चेहरे पे कैसे खुशी आती है, इसलिए कि सोना सोना है ना।
मौलाई कायनात अला जद्दही फरमाते हैं, जो बिस्तर पर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है, अल्लाह उस मोमिन के सोने को सोना बना देता है। बोले, अब तो बोले हैं। उस मोमिन के सोने को सोना बना देता है। और सोना बड़ा कीमती है ना, सोना बड़ा कीमती है। इतना कीमती है, मिट्टी में दबा दो, 6 महीने के बाद निकालो तब भी सोना ही रहता है कि लोहा हो जाता है, सोना ही रहता है। 1 साल के बाद निकालो तब भी सोना रहता है। यानी मिट्टी सोने को खा नहीं सकती। कितना कीमती है सोना। मगर किसी जोहरी को, किसी सोने वाले को आपने गली कूचे में न देखा होगा कि वो ये ऐलान करता हो कि भाई ले वो सोना। देखा है? तारापुर वालों, चिंचन वालों अगर देखा हो तो बता दो। मैं 22 मुल्क का दौरा कर चुका हूं ताकि मैं आपको बताऊं भाई बाहर जाकर कि महाराष्ट्र में एक सूबा है तारापुर, चिंचन, वहां के लोगों ने ऐसा भी देखा है। नहीं है ना? तो इसलिए कि सोने वाले को मालूम है कि मेरा सोना आज भी सोना है, कल भी सोना रहेगा। मगर इसके बरक्स केले और संतरे वाले को जरूर देखा होगा, दिन ढलते वक्त जो मार्केट में नहीं चलता, गली कूचे में जाकर ऐलान करता है। उसको मालूम है कि जो दाम अभी आने वाला वो कल नहीं आएगा। बहमदही ताला मसलके अहले सुन्नत के पालन करने वाले सोने की तरह है। किसकी तरह है? सोने की तरह। हमारा मसलक सोने की तरह है। और जो गली कूचे में जाकर के दावत देते हैं, ये केले की तरह है। सोने को मिट्टी नहीं खाती। मसलके अहले सुन्नत पर अमल करने वाले को भी मिट्टी नहीं खाती। जब हमें मिट्टी नहीं खा सकती तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उन्हें मिट्टी खा सकती है? नहीं। मालूम हुआ हमारा मसलक सोने की तरह है। किसकी तरह है? बोले मोहब्बत से, सोने की तरह है। अल्लाह इस मसलक पर हमें गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए और इसी पर सबात कदमी अता फरमाए और इसी मसलक पर हमें मौत नसीब फरमाए। इसी से लगी हुई बात, इंदौर के एक शायर हैं नूर शादानी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। पहले दुरूद पाक सुनाएंगे, थोड़ा आप गर्म होंगे तो मैं बात करूंगा मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मादन जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं, जब वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा। सुभान अल्लाह। जब वहां से लौटोगे, कहां से? मदीना पाक से। बोले सुभान अल्लाह। जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा। बड़ी किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। बोलो यार मोहब्बत से। बड़ी किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। और एक गैर मुस्लिम शायर है, उसने तो कलम ही तोड़ दिया। तवज्जो चाहूंगा। वो यूं कहता है, अश्क मेरा सीना है उनकी यादों से आबाद। ये अश्क उनका तखल्लुस है।
अश्क मेरा सीना है उनकी यादों से आबाद, मेरे घर भी आती है रोशनी मदीने की। बोले मोहब्बत से, मेरे घर भी आती है रोशनी मदीने की। मोहतरम अब्दुल वाहिद काबिल सद मुबारकबाद हैं, नबी की महफिल सजाकर बता दिया कि मेरे घर भी आती है रोशनी। बोले मोहब्बत से, रोशनी मदीने की। और मेरे जद्दही सरकार हुजूर शाह आलम बुखारी हम शबीए महबूब बारी अला जद्द ही जो अर्ज करते हैं, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, या नबी सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। बोले मोहब्बत से, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। मोहब्बत से फिर दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये शादी की तकरीब है, इसी से मुतालिक चंद बातें समाअत फरमाए। अल्लाह को अपने बंदों की दो खसलतें बड़ी पसंद है। माबूद को अपने अब्द की दो चीजें बहुत पसंद है। पहली चीज, बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह को बंदे की पहली चीज ये पसंद है कि बंदा होकर बंदे को सलाम करे। क्या करे? बंदा होकर बंदे को सलाम करे। अब जो मैं अकीदे का जुमला बोलने जा रहा हूं वो सीने के तख्ते पर नोट कर लिया। अल्लाह को ये अदा बंदे की बड़ी पसंद है कि बंदा होकर बंदे को सलाम करे। जब अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद है तो जो उम्मती होकर नबी को सलाम करे, ये अदा अल्लाह को कितनी पसंद होगी। जो उम्मती होकर नबी को सलाम करे अल्लाह को, ये अदा कितनी पसंद होगी। देखिए सलाम अल्लाह का कलाम है। क्या है? बोले सलाम अल्लाह का कलाम है। अल्लाह को बड़ा पसंद है। हम थोड़ी गहराई में चलते हैं। ये सलाम हर नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? हर नबी की सुन्नत है। और ये सलाम हमारे नबी की भी सुन्नत है। देखिए तमाम मोमिनों की रूहानी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अर्दा वान्हा, वो फरमाती हैं कि जिस शब में रसूल पाक की बारी मेरे यहाँ की थी, सरकार मेरे बिस्तर पर थे, लेकिन रात के तीसरे पहर जब मैंने देखा तो बिस्तर खाली, नबी नहीं है। तो मैंने अपने नबी को हुजरे में तलाश किया तो हुजरे में भी नबी नहीं है। फरमाती वो दरवाजे के करीब जाती हूं जो मस्जिद नबी के अंदर खुलता था, तो दरवाजा बंद है, अंदर से कुंडी लगी हुई है। फिर फरमाती मैं तलाश करती हुई उस दरवाजे के करीब आती हूं जो जन्नतुल बकी की तरफ खुलता था। क्या देखा कि दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि नबी बाहर नहीं गए, इसलिए कि बाहर जाने के लिए कुंडी का खुलना जरूरी है। आप अपने हुजरे से बाहर जाएंगे,
اگر اندر سے کنڈی لگی ہے تو کھولنا ضروری ہے کیا نہیں ہے؟ بولیے، بغیر اس کے آپ نہیں جا سکتے. مگر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نبی ہے بھی نہیں اور کنڈی بھی لگی ہوئی ہے تو پھر نبی گئے کا؟ فرماتی ہیں یہ حجرے میں نبی نہیں، کنڈی لگی ہوئی ہے، نبی گئے کیسے؟ تو دیکھیے ہمارے نبی کی دو حقیقت ہیں. کتنے حقیقت ہیں؟ دو حقیقت ہیں. ایک کو کہتے ہیں بشریت اور ایک کو کہتے ہیں نورانیت. تو یہ بشریت نبی کی صفت ہے، نورانیت نبی کی حقیقت ہے. اب نبی حجرے میں ہے نہیں، کنڈی لگی ہے، نبی گئے کیسے؟ تو یہاں صفت بشریت نہیں، صفت نورانیت ہے. اور نور کے لیے دروازہ کھولنا ضروری نہیں ہے، یہ بشر کے لیے ہے. ہم اور آپ اندر ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے. جب تک نہیں کھلے گا باہر نہیں جا سکتے. جو نور ہے اس کے لیے ضروری نہیں، بغیر کھولے بھی باہر جا سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ دروازہ کھولا جو باب الوقی کی طرف جاتا تھا. میں تلاش کرتے کرتے قبرستان میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی محو دعا ہے. مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ دائیں طرف سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بائیں طرف سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پس پشت سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سامنے سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سرکار محو دعا ہے. اپنی دعا کو پورا کیا نبی نے اور ارشاد فرمائے عائشہ تم کیسے آئی ہو؟ کہا سرکار میں نے آپ کو بستر پر نہ پایا تو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی میرے آقا آپ دعا کر رہے تھے، چاروں طرف سے آواز آتی تھی سلام کی، مگر سلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. سلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. نبی ارشاد فرماتے عائشہ سامنے سے جو آواز آ رہی تھی یہ جو بہت پہاڑ ہے اس کے ذرے مجھے سلام کر رہے تھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ اور پہاڑ کیا ہے؟ پتھر ہے نا. معلوم ہوا اس پتھر کو حجر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجر. حجر بھی نبی کو سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو بشر ہیں، جب حجر ہو کر کے سلام کر رہا ہے تو بشر ہو کے تو ضرور سلام کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے نبی نے جب سنا تو ارشاد فرمایا عائشہ تم اسی پر تعجب کر رہی ہے کہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، سامنے کھجور کا درخت ہے یہ بھی مجھے سلام کر رہا ہے. یہ عائشہ تم پر اسی پر تعجب ہے؟ صرف انسانی نہیں جن بھی مجھے سلام کرتے ہیں. یہ عائشہ اسی پر تم کو تعجب ہے؟ یہ عائشہ کائنات کے جتنی مخلوق ہے مجھ نبی کو سلام کرتی ہے. اور یہ عائشہ صرف اسی اتنا ہی نہیں کعبہ بھی مجھے سلام کرتا ہے. بولے محبت سے کعبہ بھی مجھے سلام کرتا ہے. اور عائشہ اتنے ہی پر تعجب نہیں ہے، کائنات کی ہر شے بھی مجھے سلام کرتی ہے، کعبہ بھی مجھے سلام کرتا ہے. اور عائشہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رب بھی مجھے سلام کرتا ہے. وہ رب بھی مجھے سلام کرتا ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام. ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام. ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی. ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. ارے خبر کی خبر تو سب رکھتے ہیں، بے خبر کی خبر سوائے مصطفیٰ کوئی نہیں رکھتا ہے.
تو ہر مخلوق ہمارے نبی کو بولے محبت سے، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم کیوں نہ سلام کریں؟ سبحان اللہ. تو بندہ ہو کر بندے کو سلام کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے جو امتی ہو کر نبی کو سلام کرے. اللہ کو کتنا پسند ہوگا؟ بولے محبت سے، اور محبت سے بولے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر مخلوق ہمارے نبی کو سلام کرتی ہے. اب آئیے ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. دیکھیے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. کیا کرو؟ بولے گھر والوں کو سلام کرو. ہمارے نبی نے فرمایا گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو. تو صحابہ نے عرض کیا آقا جب کوئی نہ ہو پھر کسے سلام کریں؟ کہا تب بھی سلام کرو، اس لیے کہ جس مومن کے گھر میں کوئی نہ ہوتا ہے اس مومن کے گھر میں تمہارے نبی کی روح رہا کرتی ہے. بولے محبت سے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے گھر کو صاف رکھا کرو، اپنے گھر کو صاف رکھا کرو. اس لیے کہ جس گھر میں کوئی نہ ہوتا ہے اس گھر میں نبی کی روح رہتی ہے. دیکھو ایک مسئلے کی نزاکت ملاحظہ فرمایا. دوست جب دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو حکم شرع یہ ہے کہ گھر والوں کو آواز دے اور دروازے کے سائڈ میں کھڑا ہو، سامنے نہ کھڑا. اس لیے کہ گھر میں عورتیں بھی رہتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ماں بہنیں بغیر دوپٹے کے رہتی ہیں، حالانکہ نہیں رہنا چاہیے. ہمارے نبی فرماتے ہیں جو ننگے سر رہتا ہے اس پر شیطان حاوی ہوتا ہے. اس لیے ماں بہنوں کو گھر میں بھی دوپٹے کے ساتھ رہنا چاہیے. اس لیے کہ دوپٹے کے ساتھ رہیں گی اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. آج ہمارے کھانوں میں جو برکت نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر و بیشتر ماں اور بہنیں بغیر دوپٹے کے کھانا پکاتی ہیں. اس لیے برکتیں کھانوں سے ختم ہو گئی. سائڈ میں کھڑا ہو جائے. اندر سے اگر عورت کی آواز آئے اپنا نام بتائے، میں فلاں بندے سے ملنے آیا ہوں. اگر وہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو نام بتا کے روانہ ہو جائے. مدینے میں ایک صحابی رسول جن سے ملنے کے لیے نبی ہے سرکار تشریف لے گئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام فرمایا. کیا فرمایا؟ سلام کیا. انتر سے آواز نہیں آئی تو ہمارے نبی نے دوبارہ سلام کیا، تب بھی آواز نہیں آئی. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا. وہ جواب دیتے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سرکار جلوہ کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا 2 مرتبہ میں نے سلام کیے آواز نہیں پہنچی؟ تو عرض کرتے میرے آقا میری آرزو اور تمنا یہ تھی سرکار آواز سن لی، مگر میں یہ آرزو اور تمنا کرتا رہا کہ میرے نبی سلام کرتے رہیں میں سنتا رہوں. بولے محبت سے. میرے نبی سلام کرتے رہیں سنتا رہوں. اس لیے کہ سلام کا معنی ہے سلامتی، اور نبی جسے سلامتی دے دے وہ دنیا میں بھی سلامت رہتا ہے، آخرت میں بھی سلامت رہتا ہے. سبحان اللہ. آج ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، میں زیادہ مرچ والی گفتگو نہیں کروں گا تاکہ آپ کو ہضم نہ ہو. میں اسی انداز میں بولوں گا تاکہ ہضم ہو جائے.
آنے والا نوجوان گھر پہ آتا ہے سلام کرتا ہے، اگر اتفاق سے اس کی بیوی سامنے آ گئی اور اس نے سلام کر لیا تو گھر کی ماں اور بہنیں کہتی ہیں جورو کا غلام ہو گیا۔ بولو بتاؤ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ تاریخ دیکھیں آپ، اسلام کے دوسرے خلیفہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی جدہ، جب گھر پہ آتے تھے تو سیدہ فاطمہ کو سلام کرتے تھے۔ کنہیں سلام کرتے تھے؟ اور سیدہ فاطمہ کون؟ ہمارے نبی کے سب سے چھوٹی صاحبزادی مولا کائنات علی جدہ کے زوجہ محترم۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ نے پوچھ لیا کہ علی مجھے بار بار سلام کرتے ہو؟ کہا جی ہاں، مگر پلٹ کر جواب دیا فاطمہ یوں مت سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو اس لیے سلام کرتا ہو، میں تو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ سلام کرنا، بولو محبت سے، آج کے بعد کرو گے کہ نہیں؟ بولو گے، کرو گے نا؟ بیوی کو بھی سلام کرنا، اگر ماں منع کرے تب بھی سلام کرنا، اس لیے کہ حق ہے بھائی، وہ بھی تمہاری شریعت زندگی ہے، یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں، اگر جس گھر میں جنتی جوڑے کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو میاں ہو کر بیوی کو نماز فجر کے لیے اٹھائے، جو بیوی ہو کر میاں کو نماز فجر کے لیے اٹھائے، نبی فرماتے وہ جوڑا جنتی ہے۔ بولے محبت سے، وہ جوڑا جنتی ہے۔ ماں اگر کہے کہ یہ تو جورو کا غلام ہو گیا تو مانو گے؟ ہماری ماں اور بہنوں کی یہ فطرت ہو گئی نہیں، یہ قانون شرع ہے۔ دیکھیے ایک تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو مدینے کی، انشاءاللہ آپ سنیں گے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ بیوی کو سلام کرو گے کہ نہیں؟ بولو نا، کرو گے نا؟ کیوں؟ نبی کی سنت ہے سلام۔ کس کی سنت ہے؟ بولو، سلام کس کی سنت ہے؟ اگر بیوی آئے سامنے تو بیوی کو سلام، ماں سامنے آئے تو ماں کو سلام، باپ سامنے آئے تو باپ کو سلام، پورا خاندان آئے تو پورے خاندان کو سلام۔ یہ تو سلام کرنا سنت ہے۔ مدینہ شریف میں ایک صحابی اپنی بیوی سے کہا کہ سنو میں ملک شام جا رہا ہوں سفر کے لیے، تجارت کے لیے۔ جانے والے کے ساس سسر نیچے والے حصے میں رہتے تھے اور جانے والے دونوں میاں بیوی اوپر والے حصے میں رہتے تھے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک میں اب ملک شام سے واپس نہ آ جاؤں مکان سے نیچے نہ اترنا، اور نیچے جانے والے کے ساس سسر یعنی اس کی بیوی کے ماں باپ وہ نیچے رہتے۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جانے والے کا سسر، وہ رہنے والی خاتون کے والد، اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ مدینے میں رہنے والی خاتون تھی۔ اس نے سوچا کہ بھئی باپ ہے میرے، مل لے جاؤں، مگر شوہر نے قید لگائی تھی جب تک میں نہیں آؤں نیچے نہ آنے گا۔ تو اس نے ایک خط لکھا، میں مدینے کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک خط لکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پاک میں، پہلے درود و سلام لکھا، پھر اس کے بعد میں کہا میرے آقا، میرے شوہر نے جاتے وقت یوں کہا میرے والد نیچے رہتے ہیں میں اوپر رہتی ہوں، اب شوہر کا کہنا مانوں، یہ آپ کی ہی شریعت کیا حکم دیتی ہے اس سے مجھے آگاہ فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خط ملاحظہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا ابو بکر جا کر اس میں خاتون کو پہلے میرا سلام کہو۔
बोले मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो। इस नेक खातून को जाकर पहले मेरा सलाम कहो, इसलिए कि इस नेक खातून को मेरी शरीयत इतनी पसंद है। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ जो नबी की शरीयत पर अमल करता है वो उम्मती नबी की बारगाह का महबूब होता है। सुभान अल्लाह। अब ख्याल फरमाइए, जो शरीयत पर अमल कर रहे वो नबी की बारगाह में इतना महबूब है यार, तो ये उलमा, ये मशाइखीन जो शरीयत के कवानीन बताते हैं, अमल करने के लिए कौम को हुक्म देते हैं, तो ये मैं नबी की बारगाह के कितने महबूब होंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, सलाम पेश किया और नबी ने यह फरमाया कि चूंकि तुम्हारे शौहर ने ये कहा है तुम ऊपर ही रहो। अब रहा तुम्हारे बाप को देखने का सवाल, चूंकि वो बीमार है तो उसको देखने के लिए मैं खुद आऊंगा। सुभान अल्लाह। बोले मोहब्बत से, उसे देखने के लिए मैं खुद आऊंगा। हमारे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक़, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत बिलाल हबशी को साथ लेकर गए बाप की तीमारदारी के। सरकार ने देखा तीमारदारी की और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया, अबू बकर ये चंद मिनटों के मेहमान हैं और जब इनका इंतकाल हो जाए तो तुम आकर इन्हें गुस्ल देना और मेरी बारगाह में लेकर आना, मैं खुद इनके नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह। बोले मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। मैं खुद इनके नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा। इत्तेफाक से कुछ घंटों के बाद उनका इंतकाल हो गया। खबर आई, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले गए, बाप को गुस्ल दिया, गुस्ल देकर जनाजा तैयार करके सरकार की बारगाह में लेकर आए। मेरे नबी ने नमाज जनाजा पढ़ा और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद कुर्बान जाओ, हमारे नबी कितने मुशफिक और मेहरबान हैं। जब कब्र तैयार हुई तो मेरे नबी पहले उस कब्र में लेटे, लेटने के बाद फिर उस इंतकाल करने वाले को लेटाया। साहबी ने अर्ज किया, मेरे सरकार इतनी मेहरबानी इस बाप के साथ क्यों? कहा उस बेटी की वजह से जो मेरी शरीयत को सलाम कर रही है, इसलिए ये सुलूक बाप के साथ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी औलाद को शरीयत की बातें बताया करो, छोटे छोटे मसाइल बताया करो। हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है, हमारे नबी की वालदा का नाम क्या है, हमारे नबी के कितने साहबा हैं, ये सब याद होना चाहिए औलाद को। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, तो ये बताइए कि मेरे दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए उसका तरीका क्या है? बोले मोहब्बत से। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि मेरे दिल में मेरे नबी की मोहब्बत आ जाए उसका तरीका क्या है? कहा कसरत से नबी पर दुरूद पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। बोले मोहब्बत से। जितनी कसरत से दुरूद पढ़ोगे उतनी मोहब्बत नबी की तुम्हारे दिल में समाती नजर आएगी। का दूसरा तरीका क्या है कि नबी की मोहब्बत ज्यादा दिल में आ जाए? तो कहा कि नबी के हुस्न को बयान किया। नबी हमारे ऐसे हैं, अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया, अल्लाह ने आपके चेहरे को वो शान अता फरमाई, आपकी जुल्फे अंबर ऐसी है, आपकी सीरत ऐसी है, आपकी सूरत ऐसी है। ये नबी को दिल में बिठाने का तरीका है। तारीख बता दी है। जब मुल्क के शाम से वो नौजवान आया जिसने ये पाबंदी लगाई थी कि ऊपर से नीचे ना आना। अब जाहिर बात है कुछ महीनों के बाद वो वहां से वापस लौटा। आने वाली बीवी को जब इत्तला मालूम हुई कि भाई मेरा शौहर आ रहा है, तो उसने आने से पहले बाथरूम के अंदर
गर्म पानी, ठंडा पानी, टॉवेल, कपड़े गरम, सर्दी के गर्मी के, साबुन, जितनी जरूरियात की चीज बाथरूम में रखी और बाथरूम में रखने के बाद खाना तैयार कर दिया, दस्तरखान भी तैयार है। इसलिए नबी फरमाते हैं आने वाले मुसाफिर को सबसे पहले खाने की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? खाने की जरूरत होती है। तुम्हारे घर पे कोई भी मेहमान आए, सबसे पहले उसके हाथ धुलाओ, ना जाने उसने खाना कब खाया होगा। इसलिए कि सफर है। जैसे वो आए, इसने मुस्कुरा कर खैर मकदम किया। घर में जब भी शौहर आए तो औरतों को चाहिए कि मुस्कुराकर अपने शौहर का इस्तेमाल करें। क्यों? इससे मोहब्बत पैदा होती है। क्या होती है? बोलो। माँ और बहनों से मत घबराना कि वो ये कहेंगे तो जंका हो गया। नहीं, ये हुक्म है। जिसे ही आया उसने कहा मेरे सरताज, बाथरूम में सब चीजें तैयार है, पहले गुस्ल कर ले। तो आने वाला मुसाफिर थके मांदा होता है ना, सफर करना आसान नहीं है। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं मुसलसल सफर में रहता हूं। सफर होता है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, रुकिए। बैठ गए, वो भी बैठ गया। मोहब्बत से गुफ्तगू होने लगी। तो कहा अगर आप गुस्ल ना करें तो मैं दस्तरखान लगा दूं, पहले खाना खा ले बाद में गुस्ल करिए। उठी, दस्तरखान लिया, लगाया, पानी का लोटा लिया, हाथ धोले आप, मैं खाना लगा। तो अचानक उस नौजवान ने कहा ये बताओ कि अब्बा की तबीयत कैसी है? किसकी? बोलो ना, बोलो। अरे सास ससुर अब्बा अम्मी तो है ना, कि दूसरे? सास ससुर कौन है? अरे उन्होंने तुम्हारा दिल, उनका दिल निकाल के दिया, इससे बड़ी कुर्बानी उनकी तो हो ही नहीं सकती ना। अपनी लखते जिगर को तुम्हारे निकाह में दिया, तो उनको नफरत से मत देखो, मोहब्बत से देखो। जैसे तुम तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करते हो, इसी तरह सास ससुर की भी खिदमत किया, वो भी माँ बाप है तुम्हारे। तो उस नेक बीवी ने कहा कि उनका तो इंतकाल हो गया। अच्छा, फिर तुम गई थी देखने? का नहीं, आपने तो कहा था कि जब तक मैं वापस ना आऊं ऊपर से नीचे ना। का फिर का मैंने एक खत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे पेश किया। नबी ने फरमाया कि तुम ये हीरा हम खुद देखने आते हैं। अच्छा, सरकार आए थे? हाँ। का फिर का करम बालाए करम। सरकार ने उस खत को देखकर बड़ा मुस्कुराया और मेरे पास सलाम भेजा। और मेरे वालिद के इंतकाल के बाद में उनके साथियों ने गुस्ल कफन का एहतमाम किया। नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई और नबी कब्र में पहले लेटे बाद में उनको लिटाया। इतना कहना था, बैठा था खड़ा और खड़ा होकर कहता है अपनी बीबी से, तुम अपनी किस्मत पर नाश करो, कितना कम है। पहले खड़े हो, पहले खाना नहीं खाएंगे। अब उस नबी को पहले सलाम करके आएंगे जो अपनी उम्मत के साथ इतना करीब है। बोले मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो। जो नबी अपनी गुनाहगार उम्मत के साथ इतना करीब है, पहले उस नबी को सलाम करके आऊंगा, बाद में खाना खाऊंगा। सुभान अल्लाह। यहाँ तो जिंदगी गुजर जाती है, सलाम करने का मौका ही नहीं मिलता है। हर रोज नमाज फजर के बाद अपने नबी को सलाम किया करो, ये आदत बनाओ। बगैर सलाम करे हम नबी को घर से ना निकलेंगे। अरे नबी को तुम सलाम करोगे, पूरे दिन तुम्हारे पास सलामती रहेगी। सुभान अल्लाह।
दोनों मियां बीबी तैयार हो गए, नबी की बारगाह में जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को तंबीह फरमा रहे थे। जब इन दोनों को आते हुए देखा तो हमारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर, अगर जमीन पर किसी जन्नती जोड़े को चलता हुआ अगर देखना चाहते हो तो सामने से जो आ रहा है ये जोड़ा जन्नती है। आपस से ये जोड़ा जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते, मेरे आका ये जोड़ा जन्नती कहाँ? अबू बकर ये जोड़ा जन्नती है। कहा सरकार क्यों? कहा ये जोड़ा मेरे कानून से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से ये जोड़ा मेरी शरीयत से मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह ने इनको जन्नती बना दिया है। अगर तुम भी चाहते हो कि दुनिया में सलामती रहे, तुम भी चाहते हो कि दुनिया में हर कदम पर बरकतें रहें, तुम भी चाहते हो कि हम नबी की बारगाह के महबूब हो जाए, नबी के कानून से तुम मोहब्बत करो, नबी तुमसे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये देखिए, ये मोहब्बत की ही तो अलामत है, वरना हर जगह शादी होती है ये नहीं, नाच गाने होते हैं। मैं अपनी जिंदगी का एक जाती तजर्बा बताऊंगा आपको, हमेशा इसको याद रखना है। वो नौशा, वो बारात, वो बाराती जो गाने बजाने और नाच के साथ दुल्हन को लेकर आते हैं, कान खोलकर सुने, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उस घर में बोलो कभी बरकत नहीं होती। जिस बहू को तुमने नाच के साथ लेकर आए हो, वो बहू भी पूरी जिंदगी फिर तुमको नचाती हुई नजर आती है। नाच गाने के साथ लाए हो ना, दूसरे दिन से तेवर बदल जाते हैं। तो सास आती है दौड़ते दौड़ते, बुखारी साहब दुल्हन तो अच्छी है मगर नहीं है, मगर दूसरे दिन से तेवर बदल गए। ये तुम्हारे करतूत का अमल है कि तुम नाच गाने के साथ लेकर आए हो, उसने तुमको नचाना शुरू कर दिया। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। ये मोहब्बत की अलामत है कि अपने बेटे की शादी में नबी की मिलाद मनाई। अल्लाह इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए और इस मिलाद की बरकतें उस जोड़े को ताउम्र अता फरमाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जोड़ा जन्नती है। सुभान अल्लाह। नबी के कानून पर अमल करो, नबी के नज़र के महबूब रहो। अब बात यहां समझ में आ गई कि सलाम करने में इतनी बरकत है ना। अब दूसरी सिफत जो है, बस उसकी चंद बातें सुन ले, फिर इंशाअल्लाह सलाम करेंगे। भैया 12 बज चुके हैं, आपके नहीं घड़ी के, आपके मत समझिए, मोमिन के 12 नहीं बज सकते। अगर आप चाहें तो बंद कर दो, नहीं तो थोड़ी देर और बोलूं, आगे बोलो। बात समझ में आ रही है? हाँ तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब बंदे की दूसरी सिफत, अल्लाह को ये पसंद है कि बंदा होकर बंदे के हाथ धुलाए। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। बंदा होकर बंदे के हाथ धुलाए। हाथ धुलाए। तो हाथ धुलाने का मतलब ये मत समझिए हाथ धो घर जाओ। हाथ धुलाने का मतलब ये है कि खाना खिलाओ। क्या है? खाना। अभी अब्दुल वाहिद भाई ने दावत दी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गांव आया, हाथ धो के चला गया कि कुछ खाया भी है। इतना खाया कि इस महफिल से गायब हो गया। अल्लाह हो गया, खाया भी तो इतना। हमारे नबी फरमाते, गुलामों खाने की सुन्नत पर अमल किया करो।
یہ جو پیٹ ہے نا، اس پیٹ کے 3 حصے کیا کرو. کتنے حصے؟ 3 حصے. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. کس کے لیے؟ سانس لینے کے لیے. جو لوگ اتنا ڈکار کے کھاتے ہیں کہ سانس کی گنجائش نہیں ہوتی، وہیں اٹیک آتا ہے. وہیں پر میں آپ کو گھر میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. کئی لوگوں کو اٹیک اسی بنیاد پر آیا کہ گرمی کے موسم میں اتنا کھایا کہ راستے میں اٹیک آ گیا. اس لیے ہمارے نبی نے اس بیماری سے بچنے کے لیے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو. بتاؤ اس انداز سے، اس سنت طریقے سے کھاؤ گے بیماری آئے گی؟ نہیں آئے گی. اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہاتھ دھونے کی برکت ملاحظہ فرمایا. کون نہیں جانتا پیران پیر، غوث اعظم دستگیر، پوری دنیا کے پیر. ارے انسانوں کے نہیں، فرشتوں کے پیر. ارے فرشتوں کے نہیں، جنوں کے پیر. سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں نا شیخ الکل. دنیا میں جتنے بھی بستے ہیں نا، جنہوں انس، سب کا میں پیر ہوں. میں شیخ الکل ہوں. غوث پاک خود فرماتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خداموں میں ایک نام آتا ہے، حضرت مبارک حسین مبارکی. یہ غوث پاک سرکار کی خدمت میں 20 سال رہے، اور ان کا کام یہ تھا کنویں سے پانی نکالتے، آنے والے مہمانوں کو پانی پلانے. یہ ان کا کام تھا. 20 سال غوث پاک کی خدمت میں رہے. 20 سال کے بعد ایک مرتبہ عرض کیا سرکار ابھی تک میں نے آپ کے یہاں خدمت کی ہے، اجازت دے تو میں خانے کعبہ چلا جاؤں اور کعبے میں جو اللہ کے بندے آئے ان کو زمزم نکال کر پلاتا رہوں. غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جانا تو جائیے. روانہ ہو گئے. سرحد بغداد سے جب باہر جانے لگے تو ایک بندے سے ملاقات ہوئی. سلام دعا مسافہ ہوا. بھیا کہاں جا رہا؟ کہا میں کعبے جا رہا ہوں. کہا میں بھی کعبے جا رہا ہوں. تو دونوں نے مسکرا کر کہا یکنا شد دو شد. چلو ایک سے دو بہتر. سفر شروع ہو گیا. اب آگے منزل پر رکے، رات کا ٹائم ہوا. جب کھانے کی خواہش ہوئی، فاروق بھائی بولو محبت سے سبحان اللہ. ارے سونے کی جگہ نہیں ہے، سونا بنانے کی جگہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. جو آگ بند کرے تو اس کے کان میں سبحان اللہ کہو تاکہ بیدار کرنے کا بھی ثواب ملے گا. جب کھانے کا ٹائم ہوا تو غوث پاک کا جو خدمت کرنے والا جو 20 سالہ تھا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا یار بھوک لگ رہی ہے. تو اس نے کیا بولا؟ کوئی بات نہیں، ہاتھ دھو کے آؤ. ارے بولو یار کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا بھائی بھوک لگ رہی ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ دھو کے آؤ. یہ ادھر ہاتھ دھونے کے لیے گئے، ادھر اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ اللہ کرم کر دے. تو جانب آسمان سے کھانے کا ایک ناشتہ دانا ہے. بولے یار محبت مومن کی دعا میں اللہ نے کتنی تاثیر عطا فرمائی ہے. اس لیے دعا دل سے دیا کرو اور دل سے دعا لیا کرو. یہ نہیں کہ چائے پلا کے، دل سے دعا لیا. آج ہمارے یہاں دعا لینے اور دینے کا ایک طریقہ ہو گیا. ایک چائے پلا دی کا دعا کریے. یہ کیا دعا ہے؟ ایسی خدمت کرو کہ دل سے دعا. تو ادھر ہاتھ دھو کے آئے، ادھر کھانا آ گیا، بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا. سبحان اللہ. سو گئے صبح کی منزل پر اپنا. میں ہاتھ دھونے کی برکت بتا رہا ہوں. جب آگے منزل پر پہنچے پھر رات کا ٹائم ہوا.
جب کھانے کی شدت بھوک کی پیاس کی پھر بڑی تو پھر اسی ساتھی نے اپنے ساتھی سے کہا یار بھوک لگ رہی ہے تو اس نے کیا بولا ارے بولو نا یار آگے کہا کوئی بات نہیں ہاتھ دھو کے آؤ ادھر یہ ہاتھ دھونے کے لیے گئے ادھر پھر دعا کی ارے بولو محبت سے پھر کھانا آ گیا پھر آ جائے کھانا کھائے سو گئے پھر تیسری منزل کے لیے روانہ ہوا پھر جب کھانے کا ٹائم ہوا تو اس نے کہا کہ بھیا پھر بھوک لگ رہی ہے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہاتھ دھو کے آؤ کیا دھو کے آؤ بولو ارے کبھی دھلانا مت دھلانا وہ آپ کی مرضی ابھی تو بول دو نا سبحان اللہ ہاتھ دھلایا کرو وہ ہاتھ دھونے گئے ادھر دعا کی پھر کھانا آ گیا 3 منزلیں ہو گئی اب جب چوتھی منزل پر رکے تو جو 3 دن سے دعا کر رہا تھا جس کی دعا سے کھانا آ رہا تھا جب چوتھی منزل پر اس نے کہا بھیا پھر بھوک لگی تو یہ دعا کرنے والے نے کہا بھیا 3 دن میں نے منگا دیا آج تمہاری باری ہے ارے بولو یار محبت سے 3 دن میں نے منگایا اب تمہاری باری ہے تو اس نے بھی کہا کوئی بات نہیں ہاتھ دھو کے آؤ ارے بولو یار محبت کوئی بات نہیں ہاتھ دھو کے آؤ ادھر ہاتھ دھونے گیا ادھر اس نے دعا کی اے اللہ جو 3 دن سے جس کے واسطے سے کھانا منگا رہا تھا اسی کا واسطہ کھانا دے دے 3 دن تو ایک ناشتہ جان آیا چوتھے دن 2 ناشتے جان آ گئے سبحان اللہ کتنے آ گئے ہاتھ دھونے کی برکت سمجھ میں آئی ہے اس لیے اپنے گھر میں بلا کر ہاتھ دھلایا کرو گھر میں بلا کر بولو محبت سے ہمارے نبی کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا عرض کیا میرے آقا گھر میں برکت نہیں ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو 40 دن ایک مدینے کے ایک فقیر کو لے جا کر گھر میں ہاتھ دھلاؤ کیا دھلانے کا ٹھیک ہے سرکار وہ ہر روز ایک فقیر کو لے کر جاتے مدینے کا ہاتھ دھلاتے اور کھانا کھلاتے ہاتھ دھلا کے نہیں بیچتے تھے کھانا کھلاتے 39 دن تک برابر وہ ایک کو لے کر گئے جب 40واں دن ہوا یہ کھانا کھا کے باہر نکلنے لگے تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے کیا دیکھا ہر روز تو مدینے کا ایک فقیر آتا تھا مگر آج 2 فقیر کھانا کھا کر جا رہے ہیں کتنے 2 جا رہے ہیں اس نے شوہر کو بلایا کہتے سنو جی آپ نے نبی کے قانون کے خلاف ورزی کی ہے اس لیے نبی کے بارگاہ میں ہمیں شکایت لے کے جا رہی ہے کیا بات ہے کہا ہمارے نبی نے کہا 40 دن ایک کو لے کر جانا تم 40ویں دن 2 کو لے کر کیوں آئے تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو آج بھی ایک ہی کو لے کر نہیں میں نے 2 کو نکلتے دیکھا ہے بولو واپس سے میں نے 2 کو نکلتے دیکھا ہے یہ دونوں مقدمہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں یہ بھی یہ دونوں جا رہے تھے مسجد نبی میں سرکار جلوہ گر صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں جیسے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابو بکر اگر کسی جنتی جوڑے کو دنیا میں زمین پر چلتا ہوا دیکھنا ہو تو یہ سامنے سے جو آ رہا ہے یہ جنتی جوڑا ہے سبحان اللہ اور محبت سے بولو اور محبت سے بولو یہ جنتی جوڑا ہے اللہ نبی کے قانون سے ہمیں بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے آمین بس یہی چھوڑ دوں کہ آگے بڑھو بات پوری کرو ماشاءاللہ آپ بھی ارادہ کر کے بیٹھے کہ آج اٹھنا ہی نہیں اگر میں نے ارادہ کر لیا تو فجر تک چھوڑوں گا ہی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر
انہیں آنے دیں. قریب آئے, انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا. میرے آقا آپ نے ایک کا کہا تھا, یہ 40ویں دن 2 لے کر آئے, میں نے 2 نکالتے دیکھا. سرکار نے وہ صحابی عربی سے فرمایا کہ تم کہو. کہ سرکار میں نے 40 دن ایک ہی کو لے کر گیا. میرے آقا نے مسکرایا, یوں مسکرائے کہ جان سے کلیوں میں پڑ گئی. یوں لب کشا ہوئے کہ پولیسہ منا دیا. جن کے تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی نے فرمایا اے خاتون تو اپنی جگہ صحیح ہے. میرے نبی نے فرمایا اے رابی تو بھی اپنی جگہ صحیح ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے میرے آقا مسئلہ ایک ہے, اس میں یا تو مرد صحیح ہو یا عورت صحیح, دونوں صحیح کیسے؟ کہا ابوبکر یہ جو بول رہے یہ بھی اپنی جگہ صحیح, یہ رابی جو بول رہے یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. کہا یہ 40ویں دن بھی ایک ہی جو لے کر گئے تھے, مگر نکلتے ہوئے ان کی خاتون نے 2 کو دیکھا تو جو اندر بلا تھی وہ بھی اسی شکل میں باہر نکل رہی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے نشان زمانہ اس کا مٹا نہیں سکتا, جو قدم قدم پر نقش وفا لے کر چلے, جو قدم قدم پر نقش وفا لے کر چلے. اللہ کو بندے کی 2 ادا بڑی پیاری ہے, بندہ ہو کر بندے کو سلام کرو اور بندہ ہو کر بندے کے ہاتھ دھلائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کھڑا ہو جائیں, صلاۃ و سلام کے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ, صلی اللہ کرم شانے زمانے ہو جب خالی ہو ایسے بادن ہو آپ کے سر کا کفن ہو مدینے میں دفن ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھل کا تصدق ہم بدوں کو بھی نیما ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, پورے گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قاسم رزق اللہ, وعلی آلکہ و صحبکہ یا شفیعنا عند اللہ یوم الجزا. تشریف رکھیں آپ.
ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اور آخر درود شریف۔ الفاتحہ الی روح النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، رزق طیب دے ہمیں یا رب برائی سیدہ مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، علم کی دولت سے مالا مال کر از برائے حسن استقامت شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت مما کے واسطے، رب کریم یہاں پر جو تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کیا، حمد و نعت و مناقب درود و سلام کا تحفہ جو عرض و معروض کیا ہے، رب کریم شادی کے موقع پر تیرے محبوب کی میلاد پاک کا انعقاد کیا، مولا کرم کے ظاہر قبول فرما، اس کا بہتر اجر عطا فرما، ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ تو اپنے فضل و کرم کے لائق اس کا اجر عطا فرما، ہم سب کی جانب سے بالخصوص بانی محفل کی جانب سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری رحمت میں پیش فرما، اپنے محبوب کے وسیلے سے جمیع انبیاء مرسلین امہات المومنین صحابہ صدیقین شہداء و صالحین تابعین تبع تابعین فقہاء و محدثین اولیاء کاملین علماء مرشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں پیش فرما، بالخصوص بنت رسول اللہ سیدہ ماں فاطمہ علی جدہ کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، آپ کے تمام اولاد و امجاد کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، سلسلہ اربعہ کے تمام مشائخین کی بارگاہ میں پیش فرما، اے اللہ ان محبوبوں کا صدقہ جس جگہ بیٹھ کر نبی کی میلاد کا انعقاد کیا ہے، اللہ اس میں جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب پر اپنا فضل خاص فرما، جان و مال عزت و آبرو سب کی حفاظت فرما، یہ اللہ عالم اسلام میں بالخصوص خواجہ کے ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرما، غلامان خواجہ کا بول بالا فرما، جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب پر اپنا فضل خاص فرما، ہمارے بیماروں کو شفا صحت و تندرستی عطا فرما، یہ اللہ ابھی جو ہوا جو وائرس جو بیماری چل رہی ہے، اللہ اس سے ہر مومن کی حفاظت فرما، عزت و آبرو سب کی حفاظت فرما، ہماری جماعت کے بہترین امیر قاری ریاض الدین اچانک ایک حادثے میں ان کا اور ان کے کچھ نواؤں کا انتقال ہو گیا، یہ اللہ سب کی مغفرت فرما، درج و بلندی عطا فرما، اور ہمارے متعلقین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان میں جو بھی اہل حق اہل ایمان ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو درج و بلندی عطا فرما، یہ اللہ ہمیں اچھوں سچوں کی دوستی عطا فرما، ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرما، رزق حلال کی نعمت عطا فرما، یہ اللہ ہماری دعاؤں میں قبولیت کی برکتیں عطا فرما، صاحب خانہ نے جس مقصد جس ارادے سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، مولا آپ کے صاحبزادے ان نکاحوں من سنتی سے منسلک ہونے جا رہے ہیں، رب کریم آنے والی بہو ان کے حق میں مبارک فرما، زوجین میں محبت عطا فرما، دونوں خاندان میں اتفاق عطا فرما، ان کی تمام تقریبات میں اپنے محبوب کے نالے نے پاک کا صدقہ عطا فرما، شریف ہونے والے سب شرکت کرنے والے تعاون کرنے والے جتنے بھی رشتہ دار افراد خاندان متعلقین گاؤں کے رہنے والے جتنے بھی شریک ہوئے، اللہ سب پر اپنا فضل خاص فرما، ہمیں تو اپنی خشیت عطا فرما، اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرما، اس کے مصطفیٰ والی زندگی عطا فرما، اسی پر ثبات قدمی اور اسی پر موت نصیب فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد